Assalamu alaikum. My name is Dr. Saqib Iqbal and I will be teaching you software construction. Today it's our first lecture on this course, and today we're going to talk about what software construction is and what kind of different principle rules which we apply to construct a software. And there are so many design technologies, there are so many implementation technology, there are design patterns which are used to develop a software, and I will give you a brief overview of the history of software design and how software has been constructed so far, and then I will discuss with you the contemporary methods which are being used at the moment to develop a software in an efficient manner, and what kind of different tools and techniques which we can apply to make our system more efficient and to make our system easy to read, easy to understand, and easy to use and easy to reuse. So before moving on to the discussion on our first lecture, I should introduce myself. My name is Dr. Saqib Iqbal. I did my PhD in software engineering from University of Huddersfield, UK in 2012. Before this, I got a master's in software engineering from Queen Mary University of London, UK. And before that, I did MSc in computer science from Punjab University, Lahore, where my specialization was also in software engineering. And I've also done BSc in mathematics and physics before my MSc in computer science. So that was my brief introduction. To give you the overview of today's lecture, so what we're gonna do is that I'm going to tell you about different techniques which are being used, as I told you before. And in previous courses, you must have learned how to write program and how to solve small problems. Now, when you talk about larger problems or when you talk about complex systems, then there are always different techniques which are deployed, which are used to make software more efficient. So in this course, we'll teach programming in the larger scale. Large software systems have many stakeholders. Now, what a stakeholder is, any person who has got some interest in the software is a stakeholder. It could be the client who has given you the responsibility to develop the software, or it could be users who are going to use this software. And stakeholders could also be the designers of the software, the programmers, the testers, and all the people who are involved in the development team. They all are called stakeholders. So when you talk about the interest of stakeholders, then you look at the system from every perspective. Like, you want to make it efficient not only for users only, but you want also to apply those kind of techniques which are easy to use or to understand the software from all the stakeholders' perspectives. For example, if the client wants to know more about software, or if a client who is the owner of the software wants to add something into the software, they should understand how the programming has been done, how the different techniques of design and implementation have been deployed. So they should know about it so that they could ask for a change. So when you adopt a better technology, or when you adopt a better technique to develop a software, then you write your program in an efficient manner, in an understandable manner, and then you document it properly, and then you write the code in a modular way and in such a way that it is understandable to everyone. So we will have to see that if we are going to develop a large software, that what are the different interests of the users, and can we describe user requirements accurately and succinctly. This is very important because the 60% of the effort which is put in the software is
in collecting the requirements and to understanding the features and the requirements of the software. This is very important because when you talk to client or when you talk to users to find out that what are the functionalities they are looking for in the software, then you have to negotiate with them at their level, because stakeholders usually are non-technical people, most of them. I'm not talking about the team which is involved in making the software. Of course they are IT literate, but the people who have given you the task to make software are usually IT illiterate, and they don't have much knowledge about different technologies, tools or methods which are used in making software. So you have to talk to them at their level to understand the requirements which they want in the software. So that is very important phase, because if you don't gather requirements properly, then they can cost you a lot once you have finished the development of the software. Because once you deliver it, if they let you know that there were certain requirements which they never ask you to put in, or if they say that there are certain features or functionalities which they wanted you to put in the software, and if they don't find them, then you have to go through that whole system again, and you have to make changes throughout the development life cycle to introduce those changes in the software. So it is very important to understand the requirements in the beginning. Now what happens is that when you talk to these clients or the users who are going to use software, they always give you narrative story, or they always tell you in a textual form that what kind of software they want. For example, if you are developing a software for a shop, then a shopkeeper usually doesn't know much about computer or computer system, so they will probably tell you that they need a certain system which could hold their record of their sale, or which could hold the inventory, or which could hold all the information about the items in the shop, and which could generate reports. So they will tell you in a non-technical way. Now it's your responsibility to write them down in a proper documented way and in a proper efficient way, so that it is understandable by the development team, by the design team, and by the client as well once they get to read that software and the documentation of the software. So if you take this thing at a very larger scale, or when you talk about complex system, then this requirement gathering or requirement understanding becomes even more important, because large systems are very complex. They have got so many modules in it. For example, if you are developing an ERP system, enterprise resource planning system, then you will have to implement software for all the departments in an industry or in an organization. Now every single organization, well, they have got multiple units, they've got multiple departments, and when you are going to find out that what are the different requirements of every department, then it can be a very complex procedure, and you will have to talk to a lot of people. So when you talk about these kind of ERPs or a larger and more complex system, then you have to adopt some certain technologies and tools to gather these requirements and then to translate them into technical language. Now, can we describe the design of a complex software accurately and succinctly? Now, this is the question which we have to answer during this course, that are there any methods or techniques which we can use to make the design of a complex system accurate and succinct? Can we be sure that a complex system will do what it is designed to do and that it will not do anything unintended? This is what I told you before, کہ جب آپ ایک سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر میں بہت سارے فیچرز، فنکشنالٹیز، موڈیولز ہوتے ہیں، اور پھر جو کلائنٹ آپ سے بات کرتا ہے تو وہ آپ کو مختلف چیزوں کے متعلق بتا سکتا ہے کہ مجھے اس قسم کا کلر چاہیے، مجھے اس قسم کے بٹن چاہیے، مینیوز چاہیے. سو ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ایگزیکٹ ریکوائرمنٹس آف دا کلائنٹ. تو
اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو then you will end up making a system which was not intended or which was not required by the client, and it will also be hard for users to use it. So you should be very much sure when you are talking about the requirement gathering of a complex system. In this course, so we will learn how to address these questions and how to remove these difficulties which can arise in a larger or complex system. And in this course, you will also learn some incomplete answer to this difficult question. I will also tell you how to learn. Now, this is very important. Whenever you are studying a course, you should know the techniques to understand that course. When you are reading a textual course or which has got a lot of theory in it, then there is of course a different technique to understand that theory, because theory is always, it's a long procedure to read theory, and there are always so much text in the theory that you have to adopt certain techniques. You have to look at certain areas and you have to understand certain areas very well, and then you have to skim through some other areas. But when you talk about programming, or when you talk about any design patterns or any techniques to construct a software, then you have to look at every aspect of that process. Or if you are adopting some new technique, then you have to look at that technique from every angle, and you have to understand it bit by bit. So I will tell you how to learn constructing a software in a better way. This is also very important. So that was the overview, what we're gonna study in this course. The syllabus which we are going to cover has got 4 themes. First of all, the object-oriented programming paradigm. Now, in your previous courses, you probably have read about object-oriented programming, but because this is the foundation and this is the basic basic paradigm which we are going to talk about in this course, so it is very important to revise these concepts again. And if you have not studied them very well, then I will recommend you to go to books or to go on internet and find more material on object programming, and then try to read it and try to learn the basic principle of programming, and try to learn the different constructs which are used. Try to learn how a software is written in object-oriented programming, because this is going to be the foundation of this course. So if you don't understand object-oriented programming, you are going to have a very hard time in understanding this course. So in object-oriented programming, we will talk about what an object orientation is, what are different concepts and programming language constructs which are used in object-oriented programming, and there is why we are focusing on object-oriented programming is the reason behind is that this is the paradigm which is being used throughout the world at the moment. Before this, there were some other paradigms such as procedural programming, functional programming, and there were so many weaknesses and loopholes in those paradigms. That is why object orientation, when it came in the market in 80s, it became popular instantly. And nowadays, if you look at all the software which are being developed, more than 90% use this paradigm, and so it has got loads of advantages over functional and procedural programming. We will talk about them a little later. So that is the first theme of this course. In the second theme, we will talk about frameworks. Now, frameworks are basically the different techniques or different algorithms, technologies, methods which you use to develop a software. In this, we will talk about AWT, Swing, and JUnit framework. These frameworks are used for
testing and for graphic designing. So we have to look at these frameworks because these are also very important in the contemporary software development, because if you look at modern software, they all have got very good graphics, they all have got very good interfaces. And also when you are developing large software, then you have to take care about its testing as well. So in this we will talk about different frameworks. In the next phase we will discuss some software quality issues, in which we will talk in detail about testing, inspection, documentation. Now, why testing is important, of course, I told you, when you're talking about complex systems, then those systems have got so many line of codes, or they have got so many modules and components that you have to test them properly to get efficient results. Similarly, inspection is very important. Inspection means like when your different components work together, then you have to look at these components if they are working properly together, if they are gelling together, and if one component has got some problem in it, whether it's gonna affect other components or not. Similarly, documentation. Now, some people don't give importance to documentation, but actually it's a very, very important thing in software development. Documentation tells you what a software is, what is it about, and how it has been developed, how it has been designed, and what are the different requirements, how those requirements were collected, how they were analyzed, how they were converted into design artifacts, and then those design artifacts into implementation units. So documentation tells you about every phase of software development life cycle. Now, documentation is also important for the people who are going to maintain the software, because if the software is going to be used for a longer period of time, then the developers of the software are not going to be around all the time. So you need to have some maintenance team if you have any problem in the software. Now, that maintenance team needs to understand how that software was developed in the first place. So documentation provides them with every little detail about the development process, and it also tells them that what are different patterns, what are different techniques, tools which were used to develop that software. With the help of that, they can modify the system, they can introduce new features in the system, or they can change or replace the system easily. So for larger system, documentation is always very, very important. In the fourth theme, we will talk about application level concurrent programming. Now, concurrent programming is parallel programming. When you have multi-threading, and when you have got language parameters and abstractions. What multi-threading is, that nowadays you must have seen your computer doing a lot of things at the same time. So how is this possible? Like multitasking happens in your system. When you are working on some software, you also have got your browser open, you have also got some processes which are running in the background, or if you are working on a different software, that is also opened. And so this thing is handled by multitasking, and multitasking relies heavily upon multi-threading. Multi-threading is when you distribute a task into different threads, and those threads can run parallel. When you talk about old style of programming, then you must have seen that software used to run from first line of code to the last line of code, and they will run one by one throughout the code. So whatever you have written, it will run in an order, okay, in an ascending order. So it will start from the first line and it will go to the last line. But if you introduce threading, then it means that you are distributing that program into multiple modules, and all those modules can run concurrently at the same time. So this way you can achieve a lot of functionalities which you want to run in parallel.
So in this we will talk about concurrent programming. So that was the syllabus. Now agenda and reading. So the topics which we are going to cover is that first of all we will review some old concepts which you might have learned in some other courses, but we have to go through them because, as I told you, these are the foundation of this course. So first we have to look at what is object-oriented programming, and then we will discuss classes and objects. As you probably already know that object-oriented programming works on classes and objects. So these are two basic constructs of this paradigm. Then we will look at variable and methods which are part of classes. Then I will tell you about introduction to OO design. Now object-oriented design is the method which you use before implementing the software. Now there are different other methods which used to be used a long time ago when procedural programming and functional programming were around. Now since the advent of object-oriented programming, design technologies in object-oriented paradigm have also been introduced, and one of the most famous design language of object-oriented software systems is UML, Unified Modeling Language. So we will talk about that modeling language when we discuss about OO design. So basically OO design is the process of determining what the stakeholders require, designing a set of classes with objects which will meet these requirements, and implementing and delivering. So object orientation is not only adopted in programming, but it starts from the very beginning. So from the very first phase, when you initiate your project and when you start collecting the requirements, you start using object-oriented techniques. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के अंदर हम ये देखेंगे कि आप पहले फेज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स को यूज़ करते हुए कैसे स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर कैसे उन रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन करेंगे इन डिज़ाइन आर्टिफैक्ट्स, और उनकी कैसे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिज़ाइन के अंदर होगी. हम इसके साथ में कुछ स्ट्रक्चर डायग्राम्स देखेंगे, कुछ बिहेवियरल डायग्राम्स देखेंगे, हाई लेवल डिज़ाइन देखेंगे, फिर हम यूज़ केसेस देखेंगे जो कि हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर हम कुछ और कंसर्न्स भी देखेंगे जिसमें इम्प्लीमेंटेशन और क्वालिटी एश्योरेंस आती है. ओके जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या चीज़ है और उसके अंदर आप क्या क्या काम करते हैं. सबसे पहले है कम्युनिकेशन. In communication, you identify stakeholders, find out what they want and need. तो सबसे पहला काम तो है जी कम्युनिकेशन. अब हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की. ओके, अभी हम इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं कर रहे. हम पहले सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. इट इज़ जस्ट लाइक डिज़ाइनिंग अ बिल्डिंग. So you don't go straight developing or building a building. Rather, you first make a blueprint of the building, and first you chalk out the design of the building, that how many rooms it is going to have, and how many bathrooms it going to have, how the electricity is gonna be installed in this building, and so on. So are different things which you design before going on to construct the building. Similarly, in software you first have to make a design. तो उस डिज़ाइन की ये बात करें सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में, जिसके अंदर पहला फेज़ होगा कम्युनिकेशन का. कम्युनिकेशन फेज़ में आप क्या करेंगे कि यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स. Now, as I've described you before, stakeholders are all the people who have got some interest in the software. That interest could be in form of usage of the software, or in form of interacting with the software, or being the part of development team, or the owner of the software. تو اسٹیک ہولڈرز کی آئیڈینٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ رولز یا سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز کون سے ہیں، اور پھر ان کے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. what do they want and need and what they want to see in the software. تو کمیونیکیشن اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ ان
اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. اب یہ کمیونیکیشن انٹریکٹیو وے میں ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے فیچرز اور ریکوائرمنٹ سافٹ ویئر میں چاہیے, اور جب آپ ان کو ڈاکومنٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ان سے ویریفائی کرواتے ہیں. اور تب بھی اگر پتہ نہ چل رہا ہو, ان کیس the stakeholders are not very IT literate, then what you do is that you develop prototypes and you show them to stakeholders, and then you ask their feedback that if this is what you wanted, or if do you need anything else to be put in the software, or is there any requirements which you want to modify, or if you want to introduce in the software, or is it what you wanted or what you want us to develop. So کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ پروٹوٹائپس کے ذریعے یا ان کے ساتھ انٹرویوز کر کے اور ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے آپ نے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹس اور نیڈ کیا ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا فیز آتا ہے پلاننگ. پلاننگ میں کیا ہوتا ہے کہ یو لسٹ ٹاسکس, آئیڈینٹیفائی رسک, obtain ریسورسز, ڈیفائن مائلسٹون اینڈ ایسٹیمیٹ شیڈول. پلاننگ کے اندر اب آپ نے کام کرنا ہے اٹ سیلف, اور اس کام کے لیے آپ نے ایک پلان چاک آؤٹ کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹیز ہوں گی, کون سی ٹاسکس ہوں گی when you are going to develop the software. Then you also have to identify the risk. Now this is also very important, that there could be different kind of risks which can make your software delay and which can make your software go over the budget, or it can cause any kind of problem in the development of the software. So you have to identify them, and you have to write the different contingency plans to deal with these kind of risks. And you have to prioritize the risk کہ کن کن رسک کو آپ زیادہ فوقیت دیں گے اور ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے آپ کے پلانس کیا ہوں گے. اینڈ یو آلسو میک ڈفرنٹ کائنڈ آف پلانس, پلان اے, بی اور سی, and you adopt different kind of techniques, like there is reactive technique and proactive technique. In the proactive technique, you try to avoid that risk to ever happen or ever affect your software. In reactive, you define the plan which you are going to develop should that risk happen in the software, or should that risk affect your software. پھر اس کے بعد آپ نے پلاننگ میں دیکھنا ہے کہ obtaining resources, like what are the different resources which you are going to require for the software. The resources could be in any form. Resources could be the people who are the part of development team. Resources could be computers, servers, or the machinery which is going to be used. So you have to plan about that resources and how to obtain that resources. Define milestone. Now milestone is a deliverable product. Okay, and deliver a product means that sometimes client want you to deliver something to let them know that the work is on the right track and the progress is being made according to the plan which was discussed or which was agreed upon in the beginning between the development team and the clients. So milestones are very important, or milestones could not be deliverable. It could just be a stage in the software development on which you achieve some certain goal. Okay. پھر اس کے بعد آپ نے estimate schedule. This is also very important کہ آپ نے شیڈول بنانا ہے کہ یہ ایک سرٹن سافٹ ویئر کتنے عرصے میں بنے گا. دیر آر سو مینی ٹیکنیکس وچ آر یوز ٹو ڈو دس, اینڈ ون آف دیم از PERT CPM ٹیکنیک. اگر آپ اس کے متعلق دیکھنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ اس کے متعلق مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں, یا کسی بھی پروجیکٹ شیڈولنگ اور سافٹ ویئر پروجیکٹ مینجمنٹ کی بک کے اندر PERT CPM شیڈولنگ کے متعلق پڑھ سکتے ہیں. اور دیر آر ڈفرنٹ ادر میتھڈز وچ یو اڈاپٹ ٹو میک دا شیڈولنگ. اس کے اندر گینٹ چارٹس بھی بنائے جاتے ہیں, اگر آپ نے کبھی سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر دیکھا ہو, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کور کورسز کے اندر. پلاننگ کے بعد آتا ہے جی ماڈلنگ. اب ماڈلنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کو ڈائیگرامز کی مدد سے اس کا ایک ورکنگ ماڈل بنانا ہے. ماڈلنگ کے اندر آج کل جو ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں اس میں ایگزیکیوٹیبل ماڈلز بھی ہوتے ہیں اور اسٹیٹک ماڈلز بھی ہوتے ہیں. ماڈل کیا ہے؟ ماڈل یہ ہے کہ بیفور گوئنگ آن امپلیمنٹنگ دا سسٹم اور بیفور گوئنگ آن رائٹنگ دا کوڈ,
you design and model the whole software in a diagrammatical way. اس کے لیے جو سب سے زیادہ لینگویج یوز ہوتی ہے وہ UML ہے, جو کہ یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج ہے. اس کو یوز کرتے ہوئے آپ نوٹیشنز اور ڈائیگرامز کی مدد سے پورے سافٹ ویئر کو دکھا سکتے ہیں بیفور گوئنگ آن ٹو امپلیمنٹ دیٹ سافٹ ویئر. اب اس میں دکھانے اور ڈیزائن اور ماڈل کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہ جو کلاسز اور آبجیکٹس آپ نے سافٹ ویئر پروگرامنگ کے اندر لکھنی ہے اس کو آپ ڈائیگرام کی مدد سے دکھا دیں, اور پھر ان کے اندر جو انٹریکشن ہونا ہے, دو کلاسز اگر آپس میں میسج پاسنگ کر رہی ہیں اور جو آبجیکٹس کی میسج پاسنگ ہوتی ہے, اور اس کے اندر جو ویریبل ایکسیس ہوتا ہے ڈفرینٹ آبجیکٹس کی طرف سے, اور جو میسج کالز ہوتی ہیں, ان سب کو آپ دکھا سکتے ہیں ڈائیگرام کی مدد سے UML کی ڈائیگرام یوز کرتے ہوئے. تو اس کے بعد ماڈلنگ ہوتا ہے. ماڈلنگ کے بعد کنسٹرکشن کے اندر یو اسٹارٹ امپلیمنٹنگ دا سافٹ ویئر ود ایشورڈ کوالٹی. کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ وین یو آر امپلیمنٹنگ دا سافٹ ویئر, وین یو رائٹنگ دا کوڈ فار دا سافٹ ویئر, یو اڈاپٹ سرٹن ٹیکنیکس ٹو ایشور دیٹ سافٹ ویئر از بینگ ڈیولپڈ اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ کوالٹی. اور اس کے بعد ڈپلائمنٹ ہے. ڈپلائمنٹ از دا پروسیس آف انسٹالنگ دیٹ سافٹ ویئر اور ڈلیورنگ دیٹ سافٹ ویئر, کہ آپ نے وہ اب ڈلیور کر دینا ہے سافٹ ویئر, اور پھر اس کے بعد آپ نے فیڈ بیک لیتے رہنا ہے فار پاسبل ریویژنز, کیونکہ سافٹ ویئر کے اندر ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور اس کے اندر اس کے نئے ورژنز آتے رہتے ہیں. سو فار دیٹ یو ہیو ٹو گیٹ فیڈ بیک فرام دا کلائنٹس اینڈ دا یوزرز. تو ڈپلائمنٹ از آلسو اے پروسیس بائی دا وے. Delivering the software is not just handing over the software. Rather, if your software is a part of some bigger system which is already in place, then you have to install that software in that system, and you have to make sure that once the software is in there, then it runs smoothly with the system. تو یہ ایک ڈیلیورنگ پروسیس ہے. اور اگر اس کے متعلق آپ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو راجر ایس پریسمین کی بک ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ اے پریکٹیشنرز اپروچ 7th ایڈیشن 2010. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے پیج نمبر 14 اور 15 کے اوپر انہی سافٹ ویئر ڈیزائن فیزز کے متعلق مزید بات کی گئی ہے, تو آپ ان کے متعلق مزید انفارمیشن لے سکتے ہیں. اوکے جی, اب ہم بات کریں گے کہ واٹ از آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن, اور اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے, اور اس کے اندر کون سی ٹیکنیکس ہیں, کون سے کنسٹرکٹس ہیں, کون سی نوٹیشنز ہیں, وہ ہم بات کریں گے. اگر ہم دیکھیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کیا ہوتا ہے, تو اٹ از اے کلیکشن آف انٹریکٹنگ آبجیکٹس. ناؤ ایچ آبجیکٹ شوڈ ہیو سمپل ایٹریبیوٹس اینڈ بیہیویئر, اینڈ ایچ آبجیکٹ شوڈ ہیو سمپل ریلیشن ٹو ادر آبجیکٹس. Now first of all, what an object is? Object is any unit, any role, any piece of unit of the software which has got some interest or which has got some importance in the software. تو اس کو آپ آبجیکٹ کہتے ہیں. اور آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں ہوتا کیا ہے کہ آبجیکٹ کی انٹریکشن کو دیکھا جاتا ہے, اور اس کے اندر اس کا بیہیویئر اور اس کے ایٹریبیوٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہاؤ دے ریئیکٹ, واٹ کائنڈ آف ڈفرینٹ ویلیوز دے ایکسچینج بٹوین ایچ ادر. اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہر آبجیکٹ کا رول کیا ہے سافٹ ویئر کے اندر. اچھا, اب اس کے ساتھ ساتھ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے ساتھ ساتھ کچھ اور پیراڈائم بھی ہیں جس میں پروسیجرل ڈیزائن ہے. پروسیجرل ڈیزائن جس طرح میں نے پہلے آپ کو بات بتائی پروسیجرل پروگرامنگ کی, اسی طرح پروسیجرل ڈیزائن میں a system is a collection of basic blocks. اس کے اندر آپ سمپل بلاکس بنا دیتے ہیں. اگر یہ آپ ایک پکچر دیکھیں, آپ کے ساتھ میں نظر آ رہی ہے, تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ پروسیجرل پروگرامنگ واز این اولڈ میتھڈ جس کے اندر پروسیسز ہوتے ہیں, پروسیجر ہوتا ہے, پروگرام ہوتا ہے, if then else ہوتا ہے, do while ہوتا ہے, اور پورا آپ کا سافٹ ویئر بن جاتا ہے. سی پروگرامنگ اور اس سے پہلے کی جو پروگرامنگ تھی ان کے اندر کچھ پروسیجرل پروگرامنگ یوز ہوا کرتی تھی. پاسکل تھی, بیسک تھی, لینگویج اسمبلی تھی. سو پروسیجرل پروگرامنگ از اے سمپل وے آف ڈوئنگ تھنگس. فار ایگزامپل, وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, یو جسٹ میک دیئر میتھڈس اینڈ یو جسٹ کال them from a main method, and then it does
does job for you. You put some if else, some do while, and they do iterative work for you. تو پروسیجرل پروگرامنگ میں بہت ساری ڈیفیشنسیز تھی. ایک تو یہ بہت سلو تھی, cumbersome تھی, and it was you had to write a lot of code for it, and it was not as efficient. تو پھر اسی لیے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن آئی, جس کے اندر آپ صرف آبجیکٹ کے حوالے سے بات کرتے. ابھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے آبجیکٹ اورینٹڈ کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں, تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹا آرکیٹیکچر بھی ہوتا ہے. ڈیٹا آرکیٹیکچر کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کس طرح, اس کا اسٹرکچر کیا ہے, اور وہ سسٹم کے اندر کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے اور پھر کس طرح یوز ہوتا ہے. ایچ ڈیٹا اسٹرکچر شوڈ ہیو سمپل ریلیشن ٹو ادر ڈیٹا اسٹرکچر. اور ڈیٹا اسٹرکچر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے when you are going to implement a data structure in the software. تو ہم اس کے بھی ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو دیکھیں گے, how you are going to do that. اوکے جی, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں what is an object. Object is a building block for object oriented development. اوکے, objects کچھ بھی ہو سکتے ہیں. If you look around you, there are so many objects. Okay, if you're looking at a computer screen, then the screen is an object. Your CPU is an object. Your system is an object. The keyboard is an object. Mouse is an object. Every individual distinct thing around you is an object. تو اسی طرح سافٹ ویئر کے اندر بھی آپ کے جو بھی انڈیویجول جن کی پرسنالٹی یا انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہیں, anything which is part of your software and it has got some importance in the system is an object. لیکن آپ ہر آبجیکٹ کو آبجیکٹ نہیں بنائیں گے اور سافٹ ویئر کے اندر اس کو ایز اے آبجیکٹ نہیں لیں گے. رادر آپ دیکھیں گے جس طرح کہ ابھی آپ کی ٹیبل کے اوپر ایک بک پڑی ہے, کمپیوٹر ہے, کی بورڈ ہے, ماؤس ہے, یہ سب آبجیکٹس ہیں. لیکن اس ٹائم اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے ایک گیم کھیلنی, اوکے, فار ایگزامپل آپ کار ریس کھیل رہے ہیں, اور کار ریس آپ جو کنٹرول کر رہے ہیں وہ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یو آر اونلی یوزنگ ایرو کیز آن یور کی بورڈ. ناؤ یو ڈونٹ نیڈ ماؤس. اوکے, سو فار ایگزامپل یو اونلی یوز یور کمپیوٹر ٹو پلے کار گیمس. If that is the scenario, then this mouse becomes totally unimportant and you don't even consider it, and even if something wrong happens to your mouse, you wouldn't even care, or you could easily throw it away because you don't need it. What you need is a screen, your system, and a keyboard. So in this scenario, these are three objects which has got importance in your system of playing, اور جو بھی آپ یعنی گیمز کھیلتے ہیں اس کے اندر ان تینوں کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سافٹ ویئر میں بھی یو آئیڈینٹیفائی آل دا آبجیکٹس, بٹ دین یو پک اپ اونلی دوز آبجیکٹس وچ آر گوئنگ ٹو ہیو سم امپورٹنس ان یور سافٹ ویئر, اینڈ دین یو امپلیمنٹ اونلی دوز آبجیکٹس. اگر ہم اس کے کچھ ایگزامپلس دیکھیں کہ فار ایگزامپل ڈاگ کو ہم ایک ایز اے آبجیکٹ لیتے ہیں. ڈاگ بھی ایک آبجیکٹ ہے, اٹ ہیز گاٹ اٹس ڈسٹنکٹ پراپرٹیز. تو اس کے اندر اب دو چیزیں ہوتی ہیں آبجیکٹ کی, ایک اسٹیٹ ہوتی ہے اور ایک بیہیویئر ہوتا ہے. یہ آپ نے ابھی سے یاد کر لینا ہے, اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ ہر آبجیکٹ کا ایک اسٹیٹ اور ایک بیہیویئر ہوتا ہے. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کے اندر آپ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں آپ کے. اسٹیٹ ایسا ہے کہ ڈاگ ہے تو ڈاگ کا کلر کیا ہے, ڈاگ کی ایج کیا ہے, اوکے, ڈاگ کی بریڈ کیا ہے. سو دیز آر دا اسٹیٹس آف دا ڈاگ. اینڈ اف یو لک ایٹ اٹس بیہیویئر, دین ڈاگز بیہیویئر از گونا بی بارکنگ, فیچنگ, ایٹنگ. تو آپ بیہیویئر کو میتھڈس کہتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں. تو میتھڈس کیا ہوں گے؟ بارک, فیچ اینڈ ایٹ اینڈ سو آن مینی ادر. سو بیہیویئر ہوگا دا فنکشنالٹیز, دا فیچرز آف دا آبجیکٹ, اور اسٹیٹ ہوگی اس کی کریکٹرسٹک. Similarly, if you look at the bicycle example, the state is gear and color and so on, so many other features. And if you look at the behavior, then some of the behavior are braking, turning, changing gears, etc. Okay. Similarly, if you look at VCR,
the state is brand, color, is on, is off, okay, forward, backward, okay, sorry, and that one is behavior actually. So in behavior what you do is like playing the VCR, stopping it, rewinding it, turning it on. Well, nowadays there are CDs, تو آپ VCR کی ایگزامپل کو CD میں بھی لگا سکتے ہیں. VCR اولڈ ٹیکنالوجی ہے اور مے بی آپ میں سے کچھ لوگوں نے VCR دیکھا ہی نہ ہو. تو CD پلیئر اگر ہم اس کی مثال لیں تو اس کے اندر بھی آلموسٹ سیم فیچرز ہوتے ہیں اور اس کی آلموسٹ سیم اسٹیٹ ہوتی ہے. تو اب آپ سمجھ گئے ہیں کہ آبجیکٹ کی اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی کریکٹرسٹکس, اس کے فیچرز, اور اس کا بیہیویئر ہوتا ہے جو اس کی فنکشنالٹی ہوتی ہے اور جو اس کا جو ایکچوئل اس کا پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ کچھ فگرز دی ہوئی ہیں. دیز آر آل آبجیکٹس. آبجیکٹ کوڈ بی اینی تھنگ جو کہ اپنی ایک سرٹن کریکٹرسٹکس اور امپورٹنس رکھتی ہو. اچھا, اب آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اندر جب بھی بات کریں گے صرف کلاسز اور آبجیکٹس کی صورت میں بات کریں گے. کلاسز کیا ہیں؟ کلاسز آبجیکٹ کا ایک سیٹ ہے, a set of related object اور set of those object which share behavior and individual state. ٹھیک ہے. اب اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ اگر ایک فیکٹری ہے اور وہ کارز بناتی ہے, اگر وہ 3 قسم کی کارز بناتی ہے, ایک جو کہ سمپل کار بناتی ہے, ایک وہ بناتی ہے وینز, اوکے, بگ وینز بناتی ہے, اور ایک وہ بناتے ہیں ریسنگ کار. فار ایگزامپل یہ اگر 3 قسم کی کاریں ایک فیکٹری بنا رہی ہے تو اب یہ تینوں کاریں انڈیویجول آبجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ تینوں آبجیکٹ ایک جیسے ہیں. اب ان کی سٹیٹس اور بیہیویئر آپس میں ملتی جلتی ہے. تو اس لیے جب آپ ان تینوں کے متعلق بات کریں گے تو آپ ایک کلاس بنا دیں گے, جنرل کلاس, جس کا نام ہوگا کار. اور اس کلاس کے اندر سٹیٹ جو ہوگی وہ سیم ہوگی سب کاروں کے لیے. فار ایگزامپل سٹیٹ میں اس کا ماڈل ہوگا, اس کا کار کے اس کا کلر ہوگا, کار کا ٹائپ ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ ٹائپ, ماڈل, کلر یہ سب تینوں کاروں میں سیم ہوگا. ٹھیک ہے. اب اس کا بیہیویئر جو ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ سیم ہوگا, لیکن کچھ میں کچھ ایڈیشنل فیچرز ہوں گے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, وہ انہیریٹنس میں کور ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کلاس ہے کار اور اس کار کے اندر 3 قسم کے ڈفرینٹ آبجیکٹس آ سکتے ہیں, لیکن وہ تینوں اسٹیٹ اور بیہیویئر شیئر کرتے ہیں آپس میں. ٹھیک ہے. تو بیہیویئر کے اندر کیا ہے کہ کار کیا جناب ایکسلریٹر ہے, کار کی بریکنگ ہے, کلچ ہے, اس کا سسٹم, اس کا AC ہے. ٹھیک ہے. دیز آر آل فیچرز and this is part of the car's behavior. So the state and behavior is similar. That is why we have put all these 3 objects in one class which is called car. اب سمجھ آئی. تو set of objects with shared behavior. So class میں جو بھی objects ہوں گے وہ آپس میں ان کا state اور behavior shared ہوگا. Individual state کیا ہوگی کہ اس کے اندر پھر آبجیکٹ جو ہیں وہ اپنی کچھ انڈیویجول اسٹیٹ بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک تو ان کا شیئرڈ اسٹیٹس ہوں گے, شیئرڈ بیہیویئر ہوں گے, بٹ ادر دین دیٹ دے کین آلسو ہیو سم انڈیویجول اسٹیٹ. فار ایگزامپل اگر آپ ریسنگ کار کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے فیچرز ہوں گے جو کہ ایک سمپل کار کے اندر نہیں ہوں گے. تو دین یو ول ہیو ٹو describe those distinct feature in racing car as well. So there will be some additional features or there will be different additional states in the racing car. So data is stored with each instant as an instance variable. تو ان کو ہم variables کے اندر store کرتے ہیں. Shared behavior ہوگا, code is stored with the class object as a method. میں نے آپ کو پہلے بتایا جو کہ behavior ہوتا ہے وہ method کی شکل میں ہوگا. Shared state may be stored with class object as a class variable. اب shared جو ہوگا تو اس کو آپ class کا variable بنائیں گے جو shared ہوگا. دیکھیں class set of objects ہے اور set of objects کے اندر جتنے بھی shared states ہیں ان کو آپ class کے variables بنائیں گے, اور جو individual states ہوں گی ان کو آپ آبجیکٹ کے انڈیویجول ویریبلس بنائیں گے. اس کے ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو آپ کیسے, اور ان انڈیویجول ویریبل کو انسٹنس ویریبل کہتے ہیں کیونکہ آبجیکٹ کو انسٹنس بھی کہا جاتا ہے. آبجیکٹ
ایک کلاس کا انسٹنس ہوتا ہے. تو انسٹنس ویریبل کا مطلب ہے کہ اس آبجیکٹ کا اپنا ویریبل. اوکے, آبجیکٹ کو دیکھیں تو آبجیکٹس آر کریٹڈ فرام کلاسز ایٹ رن ٹائم بائی انسٹینشیشن یوزلی ود نیو. تو آبجیکٹس کو آپ کریٹ کیسے کرتے ہیں کہ یو ڈیفائن آل دا کلاسز اینڈ دین وین ایور یو وانٹ ٹو کریٹ این آبجیکٹ یو جسٹ رائٹ نیو and then the name of the class and it will create an object for you. اب وہ آبجیکٹ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب اگر ہم کار کی مثال لیں تو ہم سب سے پہلے کار کی ایک کلاس بنائیں گے اور پھر جب ہم نے 3 ڈفرینٹ قسم کی کارز بنانی ہوں گی تو ہم ہر کار کے لیے ایک الگ الگ آبجیکٹ بنا دیں گے نیو آرٹیفیکٹس کے تھرو. ابھی ہم کو دکھائیں گے, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے بنایا جاتا ہے. there may be 0, 1 or more objects of a class. so کلاسز تو پہلے سے ڈیفائن ہوتی ہیں. اٹس اپ ٹو یو ویدر ٹو میک اینی آبجیکٹس اور ناٹ. سو اٹ کوڈ آئدر بی 0 آبجیکٹس اور اٹ کوڈ بی 1, 2 اور n number of objects you want to make. So it totally depends on the memory of course of your computer. If you don't have enough memory and you're trying to create a lot of objects, then it could be a problem for you. Instantiated objects are garbage collected if no other user defined object can reference them. تو اس میں کیا ہے کہ اگر آپ آبجیکٹس بناتے ہیں اور ان آبجیکٹس کے اندر آپ کوئی چیز اسٹور نہیں کرتے تو ان کے اندر آٹومیٹیکلی گاربیج ویلیو آ جاتی ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وین ایور یو آر کریٹنگ این آبجیکٹ یو شوڈ اسائن اٹ سم ویلیو ٹو اوائڈ دس گاربیج کلیکشن. اوکے, سو اس کے بعد ہم اگر دیکھیں امیجن اے ورلڈ آف کمیونیکیٹنگ آبجیکٹس. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آبجیکٹس آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے تو کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے اور اس کے اندر کمیونیکیشن کے اندر میسج پاسنگ کس طرح کی ہوگی. آبجیکٹ جو ہوتا ہے این آبجیکٹ ریممبر تھنگز دیٹ اٹ ہیز گاٹ اے میموری اٹ اسٹیٹ. تو جو اسٹیٹس ہیں وہ ویریبل کی صورت میں اور اس کو آپ میموری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ویریبلس کے اندر ڈیٹا ہر ٹائم موجود رہتا ہے اور جب آپ ایک دفعہ اسٹور کر دیتے ہیں تو وہ وہیں رہتا ہے ڈیٹا unless you change that data. So state means that it has got a memory and then an object respond to message it gets from other objects. اور messages کیا رسپانس کرتا ہے ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کو, یہ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہوتا ہے پروگرامنگ کے اندر. اٹ پرفارم دا میتھڈ ود دا گیون پیرامیٹرز دین سینڈز اے رسپانس. تو ایسا ہے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے آبجیکٹ کو دوسری کلاس کے اگر اس کلاس کے اندر کوئی میتھڈ بنا ہوا ہے تو آبجیکٹ اس میتھڈ کو کال کر سکتا ہے, اس میتھڈ کو کچھ ویلیوز دے سکتا ہے اور اس میتھڈ سے ویلیوز ریٹرن کے طور پر لے سکتا ہے. اور این آبجیکٹ دیٹ ریسیوز اے اسٹرینج میسج میں تھرو این ایکسیپشن. اب ایسا بھی ہے کہ آبجیکٹ اگر میتھڈ کو کال کیا ہے اور میتھڈ کی طرف سے اگر عجیب سا رسپانس آئے the response which that method object was not expecting then it can also throw an exception. اور exception کا مطلب ہوتا ہے کہ there is some error or there is some weakness in the system and you have to adopt some contingency plan or some fighting plan with that kind of problem. An object's method may ask for help from other objects. It sends a message to an object and waits for its response. A method may send a message to itself. This is called recursion. اچھا, اب میتھڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی کال کر سکتا ہے جو کہ ریکرجن کہلاتا ہے. اور بی کیئرفل بیکاز ریکرجن جو ہوتی ہے وہ نیور اینڈنگ پروسیس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کا سسٹم ہینگ بھی ہو سکتا ہے. ریکرجن کا مطلب ہوتا ہے اسی میتھڈ کو میتھڈ کے اندر سے کال کرنا. تو اس کا مطلب ہے وہ میتھڈ کے اندر سے جو کال کریں گے تو دین اٹ ول گو ان اے لوپ اینڈ دیٹ لوپ ول گو آن انٹل دیر از سم کائنڈ آف اینڈنگ ٹیکنیک ڈپلائڈ آلریڈی ان دا سافٹ ویئر. تو آپ کو جب بھی ریکرجن میتھڈ بنانا ہو تو اس کے اندر ایک اینڈ اسٹیٹمنٹ ضرور ایڈ کرنی پڑتی ہے جس سے وہ ریکرجن ختم ہو سکے. اینی وے وہ بھی ایک ایڈوانس ٹاپک ہے ریکرجن کا جو کہ اس ٹائم امپورٹنٹ تو نہیں ہے, تو آپ کو لیٹر آن بتائیں گے. میسیجز بٹوین آبجیکٹس یوزلی میتھڈ کالز اینڈ میتھڈ ریٹرن سم ٹائمز ایکسیپشن. تو میسیجز آپس میں آبجیکٹس کے کیا ہوتے ہیں یوزلی کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کسی ایک میتھڈ کو کال کرتا ہے
ओके, और या फिर उसको मेथड को कोई चीज़ रिटर्न करता है या उसको कोई चीज़ देता है या उससे कोई चीज़ रिटर्न में लेता है. और इसी तरह एक्सेप्शंस जो हैं, जो मैंने आपको कहा कि व्हेन द प्रोग्राम gets that kind of response which it's not expecting, then an exception is automatically thrown. तो exception भी एक kind of communication है between objects. ओके, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अभी हम जो देख रहे थे, हम ये देख रहे थे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं. इसके बाद ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग थी. अगर आप एक प्रोसीजर प्रोग्राम को देखें, जिस तरह सी के अंदर आप प्रोग्राम बनाएं, सी एक नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लेकिन सी नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. तो अगर आप सी के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर आप जितने वेरिएबल्स बनाते हैं, शुरू के अंदर आपने बनाए होंगे ज़रूर पिछले प्रोग्रामिंग की क्लासेस के दौरान, प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में आपने देखा होगा कि आप लिखते हैं int x और float y और string ch. So these kind of different variables which you make in the software. तो इन variables के अंदर whatever you put in this software, in these variables, that is available to the whole program. अब उस पूरे प्रोग्राम के अंदर अगर बहुत सारे मेथड्स हैं तो वो सब मेथड्स आपके सॉफ्टवेयर के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या नुकसान होता है कि डेटा जो है वो ओपन होता है, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर आप डेटा रखते हैं तो वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. अब अगर आपका यही सॉफ्टवेयर एक और सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है, तो चूंकि आपकी इन वेरिएबल्स के ऊपर कोई प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी नहीं लगी हुई, तो अदर सॉफ्टवेयर, इफ दैट सॉफ्टवेयर इज इंटरेक्टिंग विद योर सॉफ्टवेयर, that software can easily pick up data from your variables because variables are not properly protected. But if you talk about object oriented programming, this is the first benefit, or this is the most important benefit which object orientation provides you. It's called information hiding. कि जब आप ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर डेटा हाइड हो जाएगा और हर ऑब्जेक्ट अपने डेटे को अपने अंदर रखेगा और वो दूसरे के साथ इंटरेक्ट या दूसरे को नहीं देगा जब तक कि उसके ऊपर प्रोटेक्शन पॉलिसी जो है वो लूज ना हुई हो. अब लूज से क्या मतलब है, क्योंकि आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट के डेटा को आप खुद से ही पब्लिक करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये डेटा शेयर्ड हो, तो फिर तो वो डेटा शेयर होगा ही. लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो then you can implement those policies through which you can make sure that the object's data is only accessible by that object and it is not visible or it's not accessible to other objects. So this is the basic principle in object orientation, which is called information hiding. The information is hidden inside every object. The implementation details of a method should be of no concern to sender of the message. Now, अब बात ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मैसेजेस को कॉल करेगा तो पहले ऑब्जेक्ट को पता नहीं होना चाहिए कि दूसरे ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कैसी हुई है या उसका मेथड कैसे लिखा हुआ है या उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट वेरिएबल हैं. दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हाइडिंग. फॉर एग्जांपल, इफ अ जावा किड टेल्स अ जावा डॉग टू फैच, द डॉग माइट रन अक्रॉस अ बिजी स्ट्रीट ड्यूरिंग इट्स फैच. अब इसके अंदर जावा किड इज अनदर ऑब्जेक्ट, जावा डॉग इज अनदर ऑब्जेक्ट. नाउ अगर जावा डॉग के फैच को जावा किड कॉल कर रहा है, ठीक है, अब जावा डॉग एक ऑब्जेक्ट है और फैच एक मेथड है, ठीक है, डॉग क्लास के अंदर. तो अब जावा किड ऑब्जेक्ट को नहीं पता कि वो फैच किस तरह करना है. अगर उसने फैच को कॉल कर दिया जावा किड ऑब्जेक्ट ने, तो डॉग का काम है दैट इट विल जस्ट रन अक्रॉस द स्ट्रीट एंड विल ट्राई टू फैच दैट बॉल. ओके, अब इसके अंदर देन यू कैन ऑल्सो मेक सम पॉलिसीज टू मेक इट सेफर, and because you don't know the implementation in the fetching thing. Okay, so what you can do is that you can give some arguments in the fetch method to make it more safe. Like if you look at here, like ball is equal to dog dot fetch safely. Now you are passing this parameter
to tell the dog that fetch that ball safely. Now safely is of course a procedure which you must have described in your software already, but you are just passing that procedure in that fetch method so that dog doesn't get in trouble. اوکے اب یہیں پہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ ان لیکچر سلائڈس کے اندر the word should indicate an element of style. اب should جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا تو اس کو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ should کا مطلب ہے کہ ایسے ہی سافٹ ویئر لکھنا ہے, کیونکہ ابھی ہم نیکسٹ سلائڈس میں دیکھیں گے کہ ہم سافٹ ویئر لکھنے کے طریقے بھی آپ کو کچھ بتائیں گے. تو اس کے اندر اگر should لکھا ہوا ہے تو it doesn't mean that you have necessarily or you have to write the program in that certain way. So it only means that there is this one style of programming which is more efficient. So it's totally up to you to adopt any kind of styling. Okay. اچھا اب اسی کی ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل بال ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے. اب اس بال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں which has got its size, x پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ بال اسکرین کے اوپر کدھر اپیئر ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ اسکرین جو ہے وہ پکسلز کے اندر ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتی ہے, تو اس کو x اور y پوزیشن کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں ایک سرٹن پکسل کی لوکیشن جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب x پوزیشن اور y پوزیشن کیا ہوگی اور کلر کیا ہوگا بال کا, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے کچھ میتھڈز ہیں بال کے. It has got a constructor which is called ball. اگر آپ نے پہلے جاوا پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کنسٹرکٹر ایک ایسا میتھڈ ہوتا ہے جس کا نام ایگزیکٹلی کلاس جیسا ہوتا ہے. بیکاز لک ایٹ دا نیم آف دس کلاس, اٹس بال, دا کنسٹرکٹر نیم از آلسو بال, and you can assign some certain values to the states or attributes of the class in a constructor. So constructor actually what it does, it initializes your attributes in the beginning. So when you make a new object of ball class, then it will automatically assign the value which you give in the constructor. I'll show you how you do that. Then there is another method, paint, in which you are painting, okay, and then there is a moving, that how the ball is moving across the screen. So if you look at this code which is written for ball class, these are all the attributes which I've just described them to you, and this is the constructor. I told you it has got the same exact name of the class, and then it basically constructor کے اندر ہمیشہ آپ انیشلائزیشن کرتے ہیں, کیونکہ کلاس نے آپ نے بنائی اور اس کے اندر آپ نے ایٹریبیوٹس لکھے ہیں, تو ان ایٹریبیوٹس کو کوئی ویلیوز اسائن نہیں ہوئی ہوئی, ٹھیک ہے, کہ انیشیلی بال کس پوزیشن پہ ہونی چاہیے. اس کے ویری ایک سمپل میں آپ کو اگزامپل دوں تو یہ تو بال کی جنیرک کلاس بنی ہوئی ہے نا. تو جس طرح میں نے آپ کو کار کی اگزامپل دی تھی, اب جب آپ اس کے اندر ریسنگ کار بنانے لگیں گے یا کاروان کار بنانے لگیں گے یا اس کے اندر آپ ایک بڑی وین بنانے لگیں گے, تو کیا ہوگا اگر آپ نے وین بنانی ہے تو ایٹریبیوٹس جو کار کلاس کے اندر لکھے ہوئے ہیں ان کو کوئی ویلیو اسائن نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. اب اس وین کا رنگ کلر آپ نے بلو رکھنا ہے, تو کلاس جو کار کلاس ہے اس کے اندر ایک ایٹریبیوٹ کلر کا بھی ہے, تو یہاں پہ جب آپ وین کا آبجیکٹ بنا رہے ہیں تو ساتھ میں ہی آپ اس کا کلر بھی دے دیں بلو, ٹھیک ہے. تو وہ جیسے ہی آبجیکٹ کریٹ ہوگا آٹومیٹکلی اس کا کلر بھی اسائن ہو جائے گا. لیکن جب آپ دوسرا بنائیں گے, فار ایگزامپل آپ ریسنگ کار بنانا چاہتے ہیں, اینڈ اف یو وانٹ اٹ ٹو بی ریڈ, دین یو ول گیو ان the creation of that object you will give red, and that red will be assigned to the color. اب اس کے ایگزامپل ہم یہاں پہ بھی دیکھیں گے, اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئی دیکھیں اس کے اندر we have got these attributes x, y and c, and when you so the constructor is being used for assigning these values. So whatever the values you will give in the creation of the objects, that will come and assign to x, y and c, and these x and y and c are being assigned to x position, y position and color. اچھا اب جس کی ایگزامپل ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا. اب یہ موو میتھڈ ہے اور یہ ایک پینٹ میتھڈ ہے, تو اس کے اندر دو میتھڈز ہیں. تو ایک تو ہے جو کہ موو کرتا ہے بال کو, اور ایک جو ہے وہ
बॉल के कलर को पेंट कर देता है और उसको चेंज करता है, ठीक है। अच्छा, if there are read and write methods for an attribute x, there should be called getX and setX. You should learn Java's convention. Basically यहाँ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो रीड और राइट मेथड्स हैं, जो कि अब डिफरेंट एग्जांपल्स में देखेंगे कि अक्सर आपको ऑब्जेक्ट्स के जो है वैल्यू को जब रीड करना होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, तो जब आप रीड करने लगते हैं उन वैल्यूज़ को, तो उसके लिए आप यू शुड ऑलवेज राइट देम गेट एक्स एंड गेट वाई। देखिए ना, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर एक्स पोजीशन है, वाई पोजीशन है, कलर है। तो आप एक मेथड बना सकते हैं गेट एक्स पॉज, गेट वाई पॉज और गेट कलर। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का कलर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट गेट कलर लिखेंगे, तो वो आपको कलर रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेट करना चाहते हैं, एक तो इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आप सेट कर सकते हैं जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं इन द बिगिनिंग, तो आप उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर आप जब वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसी के अंदर वैल्यूज दे दें तो वैल्यूज सेट हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसा भी तो हो सकता है कि कलर आप बाद में चेंज करना चाहें, तो आप किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सेट मेथड आप कर सकते हैं, सेट कलर, ओके। तो ये कन्वेंशन है, इस बात को बताने का यहाँ मकसद ये था कि जब आप कलर चेंज करना हो या जब आपने वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स चेंज करनी हो तो आप हमेशा गेट और सेट मेथड यूज किया करें, ठीक है। ये कन्वेंशन है जिससे इजी होता है, डॉक्यूमेंटेशन में इजी होता है, और इफ एनीवन वांट्स टू अंडरस्टैंड योर प्रोग्राम दे कैन इजीली सी दैट व्हाट दीज गेट एंड सेट मेथड्स आर डूइंग। ओके, ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन, now this is also very important. This is the first step basically when you start making an object. उस creation of object को object instantiation कहते हैं, ठीक है, ये आप जहन में रख लें। When a constructor method is called, a new instance is created. तो बेसिकली जो न्यू इंस्टेंस आप क्रिएट करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और बेसिकली आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं तो वो आपका न्यू इंस्टेंस बन रहा होता है। कैसे, अभी देखें ये तो थी क्लास, ठीक है, क्लास सिंपली आपने इस तरह लिखनी है, ये क्लास होगी। अब ये बॉल की क्लास है, अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर कोई चीज डिफाइन नहीं हुई, ठीक है। अब डिफाइन का मतलब है कि एक सर्टेन किस्म की बॉल आपने डिफाइन करनी है, तो उसके लिए आपको एक उस बॉल का ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करवाना पड़ेगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल उसका तरीका लिखने का ये है कि सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखते हैं बॉल, एंड देन उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर तो बी दिया हुआ है, यू कैन गिव इट टेनिस बॉल, ओके, स्क्वॉश बॉल, क्रिकेट बॉल, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, ओके। देन द कन्वेंशन इज इक्वल टू न्यू, ये न्यू जो है, न्यू का मतलब होता है कि न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये मेथड कॉल है। आपने देखा होगा मेथड कॉल कैसे की जाती है कि मेथड का नाम लिखा जाता है और उसके अंदर अगर कुछ वैल्यू आपने आर्ग्यूमेंट्स उसके अंदर पास करने तो वो लिखे जाते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब लेकिन इसका नाम बॉल क्यों है, क्योंकि बॉल तो क्लास का नाम है, लेकिन क्योंकि क्लास का कंस्ट्रक्टर जो होता है वो उसी नाम का होता है, बॉल। देखिए ये कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, this one is constructor, so it has got the similar name. So what you are trying to do is that you are actually calling this constructor, you are assigning some values to it, and in that process automatically a new object is also being created with these assigned values, ठीक है। तो अब देखें ये फॉर एग्जांपल हमारा ऑब्जेक्ट ये वाला बन जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, बॉल क्लास है और इसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इस ऑब्जेक्ट का नाम बी है, ठीक है, और इसकी एक्स पोजीशन आपने 10 रखी है, इसकी वाई पोजीशन 20 रखी है, और इसका रेड आपने कलर रखा है। अब ये कैसे असाइन हुआ है, बेसिकली यू आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर एंड यू आर पासिंग इट 10, 20 एंड रेड। सो व्हाट विल हैपन दैट दिस कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड एंड 10 विल बी असाइंड टू एक्स, 20 विल बी असाइंड टू वाई एंड रेड विल बी असाइंड टू सी, ओके। अब ये C के अंदर रेड है, Y के अंदर 20 है, X के अंदर 10 है, तो X किसको असाइन हो रहा है, X पोजीशन को। देखें तो X पोजीशन 10 बन जाएगा, Y पोजीशन
20 بن جائے گا, اور کلر کیا بن جائے گا, C جو کہ ریڈ تھا. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جو B بال ہوگی اس کا کلر ریڈ ہوگا اور اس کی پوزیشنز یہ ہوں گی, اور یہ پوزیشن جدھر بھی ہوں گی اسکرین میں آپ کو ریڈ کلر کی بال وہاں پہ نظر آ جائے گی. ابھی نہیں آئے گی خیر, کیونکہ پہلے وہ بنانی پڑے گی, کنسٹرکٹ کرنی پڑے گی, لیکن ایک آبجیکٹ بن گیا اور اس کی پوزیشنز آپ نے بتا دی ہیں. یا یہ ایکس پوزیشن وائی پوزیشن آپ اس کی پوزیشن لوکیشن آن دا اسکرین بھی بتا سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ایک اور آبجیکٹ ہم بنا رہے ہیں which is called C. It again we have got new word, keyword tells you that it is a new object, and then there is a ball, and then you are assigning it 0, 10 and blue. So this way C will be created. Okay. Now if a class definition doesn't include a constructor method, the Java compiler inserts a default constructor with default initialization. تو اگر آپ نے یہ کلاس کا کوڈ لکھا ہے, اینڈ اف یو ہیو ناٹ انکلوڈیڈ دس کوڈ وچ از کنسٹرکٹر, دین واٹ جاوا کمپائلر ڈز از دیٹ اٹ آٹومیٹیکلی کریٹس اے کنسٹرکٹر فار یو. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر وہ آٹومیٹیکلی انیشلائز ہو جاتی ہیں ویلیوز. تو اگر آپ وہ نہیں بھی کنسٹرکٹر کرتے تو کنسٹرکٹر ایک آٹومیٹک پہلے سے بنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ کنسٹرکٹر ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر یو ڈونٹ ہیو ٹو, وٹ یو کین ڈو از دیٹ یو کین کلاس 1 D اینڈ نیو کلاس 1, آپ ایک کلاس 1 کا D آبجیکٹ بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر X کی ویلیو 0 ہوگی. لیکن is this a good code? Of course it's not a good code, that you should always include constructors so that you could initialize values of the class. اس کے بعد میسج پاسنگ ہے, لیکن ہم میسج پاسنگ کے اوپر جانے سے ہم پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریویژن کرانا چاہتا ہوں, کیونکہ اس لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو وی ول ریڈ اباؤٹ میسج پاسنگ ان دا نیکسٹ لیکچر. سو وٹ وی ہیو اسٹڈیڈ ٹوڈے از دیٹ وی لکڈ ایٹ سم آف دا بیسک پرنسپلز آف سافٹ ویئر کنسٹرکشن, لائک what is software construction and what we are going to do in this course. And I told you about different layers which we are going to follow during this course, and I told you that course has been divided into 4 different stages, and we are going to go through all these stages to understand that what is the efficient method of developing a software. اس کے بعد ہم سب سے پہلے آبجیکٹ اورینٹیشن کی بات ہوئی تھی, تو میں نے آپ کو آبجیکٹ اورینٹیڈ کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی, اور پھر بتایا کہ آبجیکٹ اورینٹیڈ کے اندر کانسٹرکٹس کیا ہوتے ہیں, کلاسز اور آبجیکٹس کو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا, اور پھر کوڈ کی مدد سے آپ کو کچھ ایگزامپلز دی کہ کلاسز کو آپ کیسے بنا سکتے ہیں, ان کے آبجیکٹس کیسے بنا سکتے ہیں, اور ان کی آبجیکٹ کی کریشن کے اندر آپ انیشلائزیشن کیسے کر سکتے ہیں, اور جس کو آبجیکٹ انسٹینشیشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آبجیکٹس آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, جو کہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں. میں ہوں ڈاکٹر ثاقب اقبال, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.